دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ آئے ہم کلام مقدس میں خدا پڑھتے ہوئے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 4، 5، 6 اور 7 آیت کو دیکھیں گے۔ جی بیٹا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 4، 5، 6، 7 آیتیں مفصل۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائی میں جگہ نہ تھی۔ پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج ہم پچھلے سنڈے خدا کے خاتم آئے تھے، انہوں نے پیغام سنایا، لیکن اس سے پچھلے سنڈے اس سے پہلا سنڈے جو تھا، ہم نے کون سا مضمون شروع کیا تھا جی؟ کسی کو پتا ہے اس مضمون کا؟ کمواری سے پیدا ہونا۔ مضمون تھا مسیح کا کمواری سے پیدا ہونا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو آج اس کے بعد ہم نے دوسرا لیسن جو اس کے درمیان میں پیش کیا تھا، کیا کمواری سے پیدا ہونے کے لیے بائبل کے اندر پیشن گوئیاں موجود ہیں؟ ہم نے اس بات کو سیکھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا تاریخی ثبوت رکھتا ہے اپنے اندر۔ اور جو حوالہ آج ہم نے خداوند کے جلال کے لیے پڑھا، اور اس کے لیے پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے جو داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ اب یہاں پہ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسیحوں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیے جاتے ہیں، آپ کے مسیح کا تو 25 دسمبر کو پیدا ہونا یہاں کوئی تاریخی ثبوت بائبل کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بائبل ایک تاریخی ثبوت دیتی ہے ایز اے پیشن گوئی کے طور پر۔ اب یہاں پہ جو ہے مسیح کہاں پہ گیا؟ یہودیہ کے بیت لحم میں۔ اب وہاں پہ جا کر کیا گیا ہے کہ جو ایک چل رہی تھی مردم شماری کا نظام جو رکھا گیا تھا، اور اس مردم شماری کے اندر جو ہے اب وہ کرتا کیا ہے کہ اعلان ہو چکا ہے کہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے علاقوں سے آ کر جو ہے یہودیہ کے اندر آ کر کیا کریں؟ اپنی اولاد کا اندراج کروائیں۔ اور جیسے آج ہم بھی ہمارے لیے ایک محکمہ بنا ہوا ہے کہ اپنی اپنی اولاد کے نام جو ہیں وہ کہاں پہ لکھواتے ہیں؟ نادرا کے اندر ہمارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور اسی طرح بیت لحم جب یہ جو ہے ہوا ہے، وہاں پہ مردم شماری ہو رہی ہے اور نام لکھوانے کا اجازت دی گئی ہے کہ ہر ایک کو پیغام دیا گیا ہے کہ اپنی اپنی اولاد کا جو ہے وہ نام آ کر اندراج کروائیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ بھی جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے
کہ تاکہ وہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی کیا لکھوانے آئے؟ نام لکھوانے آئے اس کا۔ اور یہاں پہ وہ مسیح کا نام جو ہے وہ لکھوانے وہاں پہ آتا ہے۔ اور جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے بڑھ کر ایک پیغام ملتا ہے۔ اب وہ پیغام کیا ہے؟ جب ہم لوکا 1 کی 28 آیت پڑھتے ہیں 27 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ 28 کے اندر جی 27 پہلی ہے باپ اور 27 ہے۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ یہاں تک کہ آگے پیچھے ذرا چلیں گے تو وہاں پہ کیا لکھا ہے جی؟ 27 میں جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اس کماری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے اور خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ میسج کیا ہے کہ جس کی منگنی داؤد کے گھرانے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی۔ اب یسوع کی مقدسہ مریم کی منگنی جو ہے وہ کس گھرانے میں ہوئی ہے؟ داؤد کے گھرانے کے اندر جو ہے وہ مقدسہ مریم کی جو ہے وہ منگنی ہوئی ہے۔ اور اس داؤد کے گھرانے کا مرد جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ یوسف ہے۔ اور یوسف جو ہے وہ ایک راست باز آدمی ہے، ایک خدا خوف آدمی ہے، اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا کا خوف رکھتا ہے اور خدا کی مرضی کو جو ہے وہ لینا پسند کرتا ہے۔ اور جب خدا کی مرضی کے مطابق وہ زندگی کو بسر کرتا ہے تو خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے۔ اور وہ شخص جو ہے خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ خدا نے متی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ راست باز تھا اور اپنی بیوی کو اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور جب اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ چپکے سے اسے چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور جب وہ چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو خداوند نے رات کو رویا کے ذریعہ اس پر اپنا مکاشفہ جو ہے اس بید کو جو ہے وہ ظاہر کیا ہے کہ اس کو حکم کیا ہے کہ اے یوسف ابن داؤد، تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو اسے اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ اب یہاں پہ جو ہے مسئلہ ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نے وہاں پہ فرشتے کے آگے سوال کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو مرد سے واقف نہیں ہوں۔ اب اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ میں اتنی پاک ہوں، اتنی پاکیزہ ہوں کہ میرا جو ہے میں تو خدا کی بندی ہوں، میں خدا کے آئین اور قوانین کے مطابق چلتی ہوں۔ اور اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نہ تو زناکار ہوں، نہ کسی کے خلاف عیب جوئی کرتی ہوں، نہ کسی سے حسد کرتی ہوں، نہ میری سوچ کے اندر کوئی بری خواہش ہے، نہ میرے خیالات جو ہیں کسی کی طرف ہیں، نہ میری آنکھیں جو ہیں گناہ کی طرف لگتی ہے، اور میں تو اتنی پاک اتنی پاکیزہ ہوں۔ اور خداوند نے اسے کیا کہا؟ خداوند نے اس کے لیے اتمام کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں مرد سے
वाकफ नहीं हूँ, मैं मर्द को जानती नहीं हूँ। और आज के दस्तूर के अंदर जब हम इस बात को देखते हैं तो हर औरत का शौहर होना जो है वो जरूरी है। एक दुनिया के अंदर एक तरतीब जो है वो होना जरूरी थी, और वो इस बात से भी घबरा रही है कि अगर मैं किसी मर्द से वाकफ नहीं हूँ तो इसराइल का कानून और आइन और शरी कवानीन ये बताते हैं कि ऐसी औरत को जो है वो संसार कर दिया जाए, ऐसी औरत को संसार कर दिया जाए। और खुदा ने उसकी हिफाजत के लिए यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर खड़ा किया कि तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ ले आने से जो है ना डर, जो कुछ उसके बातन में है वो खुदावंद ताला की तरफ से है और वो रूह कुद्दस की कुव्वत से है। और देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। अब मसीह के पैदाइश जो है वो किससे हुई? कुंवारी से हुई है। अब जब हम कलाम मुकद्दस में इस आयत को देखते हैं तो वहां पे हमें जो है एक कुंवारी जो है आज इसराइल के अंदर जो हर शख्स जो है आज जो मसीह की पैदाइश को नहीं तस्लीम करते, वो आज भी एक अपने खानदानों के अंदर जो है औरत को एक कुंवारी रखते हैं, उसका नाम भी मरियम रखते हैं। और हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, वो अजीब मशीर खुदाए कादरे अब्दियत और सलामती का शहजादा होगा। अब उसकी पैदाइश जो है उसके तारीखी हवाला जात जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अब दूसरी बात जब हम देखते हैं क्या सबूत है हमारे पास के मतलब खुदावंद यीशु मसीह किस लिए जाहिर हुआ, किस मकसद के लिए दुनिया में जाहिर हुआ। और जब हम कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील पहला बाब 18 आयत में देखते हैं तो जी निकालते जाएं और पढ़ते भी जाएं। अब खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो किस लिए हुई है, ताकि वो क्या करे कि बनी नूं इंसान के ऊपर जो है वो खुदा को जाहिर करे, खुदा के मंसूबे को जाहिर करे। जी यूहन्ना पहला बाब 18 आयत। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लाज़र ये पूछने को उसके पास भेजे कि ये कौन है, कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया। एक ही आयत थी, फिर इस आयत को पढ़ें। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। अब किसने खुदा को जाहिर किया? इकलौते बेटे ने जो बाप की कहां पे था? गोद में है। यूहन्ना ये लिखता है कि उसने उसे क्या किया है? जाहिर किया है कि जो बाप के का इकलौता बेटा है, जिसके मुतल्लक हम यूहन्ना की अंजील के अंदर मुतालिया करते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। अब बख्शने का इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो बख्शने का मतलब है गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। अब खुदा ने तो हमारे लिए अपने बेटे को दुनिया के ऊपर जो है गिफ्ट की सूरत में पेश कर दिया, लेकिन आज दुनिया क्या करती है? दुनिया कभी आज इस आयत को अगर गौर से मुतालिया घर में जाके करना, गौर से कि जब खुदा ने दुनिया को एक बेटा गिफ्ट कर दिया, अब वो दुनिया जो बेटे को मानती है, जो उसके आगे झुकती है, जो उसको सजदा करती है, जो उसकी इबादत करती है, जो उसके साथ साथ चलती है, जो उसका बदन कहलाती है, जो कहती है कि हम मैं और मसीह जो है हम एक हैं, और जैसे मसीह ने कहा था कि बाप जैसे तू और हम मैं एक हैं, वैसे ही ये कलीसिया और मैं एक हो जाएं। और
جیسے وہ ہم میں ہے ہم اس میں ہیں اور وہ ہمارے اندر آ کر جو ہے سکونت کرتا ہے. آج وہ لوگ جو ہیں جو مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خدا نے جو گفٹ دنیا کے اندر بھیج دیا, بیٹے نے تو باپ کو ظاہر کر دیا, بیٹے نے تو اپنا ازلی ہونے کا ثبوت ظاہر کر دیا. اس نے تو یہ ظاہر کر دیا کہ باپ کی گود میں جو بیٹا تھا وہ مجسم ہوا ہے. اس نے تو یہ بات, یوحنا نے تو بات یہ ظاہر کر دی. لیکن اس نے جو گفٹ کیا ہے ہمیں, اور آج ہم گفٹ کی بجائے کرتے کیا ہے؟ ایک دوسرے سے نفرت, ایک دوسرے سے حسد. کیا خدا نے کسی سے نفرت کی؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں دنیا کے لیے نہیں, صرف یہودیوں کے لیے ہی مسیح کو بھیج رہا ہوں. کیونکہ ایسے ایسے لوگ, ایسے ایسے مذاہب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو خدا کے تصور کو بھی نہیں مانتے, خدا کی خدائی کو نہیں مانتے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی خدا کے برابر بتوں کو بنا لیتے, بتوں کو تراش لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود خدا جو ہے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے. اور ہماری محبت کہاں ہے؟ اگر خدا نے دنیا سے محبت کی ہے اور پھر مسیح نے ہم سے اتنی محبت کی ہے کہ اس محبت میں جو ہے اس نے اپنی قربانی جو ہے اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر جو ہے اٹھایا ہے, اور ہماری بدکرداریاں اٹھائی ہیں اور ہماری کمزوریاں اٹھائی ہیں. اور آج ہماری محبت جو ہے وہ کیا مسیح کے معیار کے مطابق ہے؟ خدا نے محبت کی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. مسیح نے محبت کی, اب ہمیں گناہ سے آزاد کرا دیا, کیونکہ وہ ہمارے درمیانی ہے. اور جب خدا نے محبت کی, اپنا بیٹا دنیا میں گفٹ کر دیا, اور ہم نے بیٹے نے محبت کی اور ہمیں اپنے خون سے کیا کر دیا؟ خرید لیا. اس نے اتنی محبت دکھائی کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا محبت میں, تاکہ میں اور آپ جو ہیں کیا نہ ہوں, غلام نہ رہیں, گناہ کے جوئے میں نہ چوتے جائیں, ہم آزاد ہوں. اور آج ہم ایک دوسرے کو کیا دیتے ہیں؟ کبھی غور کی اس بات پہ؟ خدا نے دنیا سے محبت کی ہے, لیکن اس نے ہمیں اپنا بیٹا بخش دیا. اور آج ہم جو اس کو ماننے والے ہیں, اس کے پیروکار, اس کے پیچھے چلنے والے ہیں, اس کے پیروکار ہیں, اس کے تابع ہو کے چلتے ہیں, ہم مسیح کی تعلیم کو اولین درجہ دیتے ہیں. اور ہم کون سا درجہ دیتے ہیں؟ کیا خدا نے دنیا سے محبت کر کے گفٹ کر دیا, اور آپ کتنے گفٹ دیتے ہیں لوگوں کو؟ کتنے گفٹ دیتے ہیں آپ؟ ہم کہتے ہیں فلانے کے پاس سوٹ ہے, یہ اچھا سوٹ ہے, یہ میرے پاس آ جائے تو اچھا ہے. اگر بہت نہ ہوگا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے کو دیکھا ہے, وہ کوئی نہ کوئی اس میں فالٹ پیدا کر دیتے ہیں اس سوٹ میں, کتنی حسد کرتے ہیں. اور یہاں تک کسی نے اچھا سوٹ پہنا ہو, جی چاہے اس کو ہلکا سا کونے میں آگ لگا دے, ذرا سا داغدار کر دے اس سوٹ کو. اگر کوئی اچھا پہن لے, اچھا کھانا شروع کر دے تو اس سے نفرت کرنا شروع کر دے. اگر ہم اچھا کھاتے ہیں تو ہم دوسرے کو حقیر جاننا شروع کر دیں گے. لیکن میرے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح نے آج تک کن کو اپنے قریب بلایا؟ سب سے پہلی آواز جو لگائی خداوند یسوع مسیح نے, جب یوحنا کے شاگرد پوچھنے آتے ہیں, جہاں سے ہم نے حوالہ پڑھا, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یوحنا کے شاگرد جب پوچھنے آتے ہیں تو مسیح نے پہلی بات کون سی اس کے بعد کہی کہ جاؤ جا کر یوحنا کو بتاؤ کہ غریبوں کو کیا سنائی جاتی ہے؟ خوشخبری. غریبوں کو خوشخبری. اور ہمارے پاس سب کچھ بھی نہ ہو تو ہم اس خوشی کی خبر ہی نہیں دیتے. مسیح کہہ رہا ہے کہ جو غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. اور آج
ہم نے اور میں نے غور کرنی ہے کہ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر مسیح نے بیٹے نے باپ کو ظاہر کیا ہے تو آج دوسری بات جو آج ہم غور کریں گے، مسیح ہمارے لیے کیا بنا؟ درمیانی بن گیا۔ تموتھیوس کا خط نکالیں، پہلا تموتھیوس 2:5 کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے اور جس نے اپنے آپ کو سب کے لیے فدیے میں دیا تاکہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ اب یہاں پہ اوپر والی آیت 5 جو میں نے کہی، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان بنا۔ اب خدا نے جو ہے بیٹے کو بھیجا جو کلمہ تھا، کلام جو ہے وہ مجسم ہوا ہے، جو باپ کی گود میں ہے، خدا کے اس باپ کے ساتھ ہے، جو اصل سے کلام ہے۔ اب وہ کلام جو ہے مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں ایسا رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ اب وہ درمیانی ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہے۔ اب وہ ناطہ جو عدم سے ٹوٹا ہے، اب وہ آیا ہے اس ناطے کو جو ہے بحال کرنے کے لیے۔ ہر شخص آپ کے اور خدا کے درمیان میں اگر کوئی موجود ہے تو وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ ہمارا درمیانی جو ہے آج بھی ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ آج بھی باپ کے کس جگہ پہ بیٹھا ہے؟ دائیں طرف بیٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کا میرا اور آپ کا کیا بنا ہے؟ وہاں بیٹھ کے وکیل بنا ہے، اور وہ اس وقت تک وکالت کرتا رہے گا جب تک اس کی وہاں سے آمد زمین پر دوبارہ نہیں ہوتی۔ اس وقت تک آپ کی اور میری وکالت وہ کرتا رہے گا، اس لیے کہ وہ ہمارا درمیانی ہے۔ اس نے ہماری تمام کمزوریاں جو ہیں، تمام پریشانیاں جو ہیں، تمام مشکلیں جو ہیں وہ اپنے اوپر اٹھا لی ہیں۔ اس نے آ کر زمین کے اوپر ایک اعلان کیا تھا کہ اے تھکے ماندے بوجھ کے تھلے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو کیا دوں گا؟ آرام۔ تمہاری جانیں کیا کریں گی؟ آرام پائیں گی۔ وہ اس لیے آیا تھا اور آج بھی وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اپنے باپ سے آج بھی وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ باپ میرے بیٹے کو معاف کر دے، میری بیٹی کو معاف کر دے۔ آج بھی وہ آپ کے لیے شفاعت کا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ درمیانی ہے۔ وہ وکیل کے طور پر وہاں بیٹھا ہے، وہ باپ کی وکالت کرتا رہتا ہے۔ جیسے موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو بیچ میں سے سائڈ پہ ہو جا اور میں اسرائیل کو کیا کروں گا؟ ختم کر دوں گا، تباہ برباد کر دوں گا، کیونکہ یہ نافرمان ہے۔ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کچھ کہا تھا خدا سے۔ اس نے کہا کہ اگر خداوند تو نے ان کو ختم کرنا ہے تو میرا نام کہاں سے مٹا دے؟ کتاب حیات سے مٹا دے۔ اور اسی طرح آج ہمارا بھی منجی جو ہے، ہمارا بھی درمیانی جو ہے، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا رہتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے وہ وکیل کی صورت، وکیل کی طرح کام کرتا ہے۔ اگلی بات جی، دوسرا کام کیا تھا جی؟ عبرانیوں 2 باب
जी इब्रानियों 2 बार और उसकी 14 आयत। जी 14 आयत में क्या है? क्या वो सब खिदमत गुजार मुहे नहीं जो निजात के मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं। सॉरी हवाला गलत है। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी इनकी तरह उनमें शरीक हुए ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दिया। अब यहाँ पे कलाम खुदा में क्या लिखा है जी कि बस जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हुए तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह वो बर्बाद कर दे। अब यहाँ पे हमारा जो है क्या है कि हमारे लिए खुदा ने किया क्या है कि पहले खुदा ने एक कुमारी का चुनाव किया है। अब उसने इब्लीस के पहले बेटे ने बाप को जाहिर किया है और बेटे ने फिर दरमियानी होने का शरफ हासिल किया है और दरमियानी होने के साथ जो है अब वो करता क्या है कि इंसान को बचाना चाहता है कि अब बनी वो इंसान जो गुनाह के अंदर दसा जा रहा है, जो परेशान है, मुश्किलों में है, तकलीफों में है, अब वो हमारे लिए हर चीज जो है वो बर्दाश्त करता है और हमें क्या करता है कि दुनिया से अलहदा करना चाहता है और चुनी हुई कौम बनाना चाहता है। और वो हमारे लिए क्या बना पर जिस सूरत में लड़के और खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें क्या हुआ, जैसे लड़के खून और गोश्त से पैदा होते हैं वैसे ही मसीह खुदावंद